حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے کی بھلائی منظور ہوتی ہے تو اس پر ایسے آدمی مسلط کر دیتا ہے جو اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کو دنیا میں عزت اور آخرت میں شرف حاصل ہو تو اس کو چاہیے کہ 3 عادتیں اپنے اندر پیدا کرے۔ ایک یہ کہ کسی سے کسی چیز کا سوال نہ کرے، دوسرے یہ کہ کسی کو برائی سے یاد نہ کرے، تیسرے یہ کہ کسی کی ناجائز دعوت قبول نہ کرے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم ہدایت کی راہ کی اتباع کرو، اگر اس پر چلنے والے کم ہو تو وہ تمہارے لیے نقصان دہ نہیں۔ گمراہی کے راستے سے بچو اور ہلاکت میں پڑنے والوں کی کثرت سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے غم کو زیادہ کر دیتا ہے، اور جب کسی سے نفرت کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا کشادہ کر دیتا ہے۔ لوگوں کے لیے کوئی کام چھوڑنا ریاکاری، اور لوگوں کے لیے کوئی کام کرنا شرک ہے۔ اگر ساری کی ساری دنیا مجھ پر پیش کر دی جائے اور مجھ سے اس کا حساب بھی نہ لیا جائے تو میں اس سے اسی طرح بچوں گا جس طرح تم مردار سے گزرتے ہوئے بچتے ہو کہ کہیں وہ کپڑوں کے ساتھ نہ لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دراصل وہی لوگ پورے راضی ہیں جو اللہ عز و جل کی معرفت حاصل کر چکے ہیں۔ سچ اور حلال کی طلب سے زیادہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو آدمی کے لیے زینت، خوشنمائی، عزت، سجاوٹ اور اس کی خوبصورتی کا ذریعہ ہو۔ اصل زہد یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہے۔ جس نے لوگوں کو پہچان لیا وہ راحت پا گیا۔ تم میں جہالت کی وجہ سے 2 عادتیں پائی جائیں گی، بنا بات ہنسنا اور صبح صبح سو جانا۔ مشہور ہے کہ ساری برائی ایک گھر میں رکھ دی گئی ہے اور دنیا کی رغبت اس کی کنجی بنا دی گئی ہے، اور دنیا کی ساری خیر ایک گھر میں رکھ دی گئی ہے اور دنیا کی بے رغبتی اس کی کنجی بنا دی گئی ہے۔ 3 خصلتیں دل کو سخت کرتی ہیں: خوراک کی کثرت، نیند کی کثرت اور باتوں کی کثرت۔ بہترین عمل وہ ہیں جو سب سے پوشیدہ ہو، شیطان سے زیادہ محفوظ اور ریا سے زیادہ دور ہو۔ خلوتوں میں یعنی تنہائیوں میں اللہ عز و جل کے ساتھ اپنا معاملہ سچا رکھو، کیونکہ عزت اور رتبے والا آدمی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ عزت اور سربلندی دے دے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے یعنی اسے محبوب بنا لیتا ہے تو مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ مخلوق تجھ سے اتنا ہی ڈرے گی جتنا تو اللہ سے ڈرے گا۔ 5 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں: سنگ دلی، آنکھوں کا آنسو نہ بہانا، بے حیائی، دنیا کی رغبت، لمبی آرزویں کرنا۔ اگر انسان 40 سال کی عمر تک پہنچ کر بھی گناہ نہ چھوڑے اور اپنی سرکشی سے تائب نہ ہو تو شیطان اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے کہ نجات نہ پانے والے چہرے پر میں فدا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنا دوست بناتا ہے تو اس کو بہت سی تکالیف دیتا ہے، اور جب اپنا دشمن بناتا ہے تو اس پر دنیا فراخ کر دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امیدوں کو لمبا مت کرو اور قیامت کو دور نہ سمجھو، کیونکہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ سنت کی مخالفت کر کے سلامتی حاصل نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے مخلوق کی رضا حاصل نہیں کی جا سکتی۔ دنیا ایک دیمک زدہ امید کا نام ہے، گزر جانے والی گھڑی سے عبارت ہے، آخرت کی طرف جانے کا راستہ ہے اور موت کی طرف پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو حقیقت پر نگاہ رکھے، اپنے نفس کی خیر خواہی کا فیصلہ کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، گناہوں سے احتراز کرے
اور اپنے دل کو نورانی بنائے۔ تم جانتے ہو کہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام ایک لغزش کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی وجہ سے ان کی لغزش کی معافی کا وعدہ فرمایا تھا۔ بس تم اپنے گناہوں سے ڈرتے رہو اور اپنے رب سے معافی کی امید رکھو۔ کوئی شخص اس قابل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اس کی اطاعت کی جائے۔ یاد رکھو، سب سے افضل عبادت فرائض کی ادائیگی اور حرام کاموں سے بچنا ہے۔ قبر ہر ایک کو پکارتی ہے، ہر ایک کو پیغام دیتی ہے، ہر ایک کو ہر روز اپنے بارے میں بتاتی ہے۔ وہ نہایت فصیح اور صاف آواز کے ساتھ یہ اعلان کرتی ہے، اے ابن آدم، تو مجھے بھول گیا؟ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں دہشت کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں نہایت تنگی کا گھر ہوں، مگر اس شخص کے لیے نہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے وسیع کر دیا۔ میں نے حاسد سے بڑھ کر کسی ظالم کو مظلوم کے جیسا نہیں پایا، کیونکہ حاسد کو ہمیشہ غم رہتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم، اگر تم میں سے کوئی شخص اس زمانے کو دیکھ لیتا جسے میں نے دیکھا، اور ان لوگوں سے ملاقات کرتا جنہیں میں نے دیکھا ہے، تو اس کی صبح و شام اس حال میں ہوتی کہ وہ اپنے اعمال کی کمی اور ان کے اعمال و اخلاق کے کمال پر پریشان اور سرکردہ رہتا۔ تم میں بہت زیادہ کوشش کرنے والا خود کو کھیل کود میں مصروف خیال کرتا، اور تم میں بڑھ چڑھ کر عمل کرنے والا خود کو کوتاہی کرنے والا جانتا۔ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں جن کے دل آخرت کے غم میں غمگین رہتے ہیں۔ وہ کسی کے بارے میں بدخواہی نہیں کرتے، ان کے نفوس پاک دامن ہیں اور ان کی ضروریات کم ہیں۔ جب ان پر سختی کے دن آتے ہیں تو وہ صبر کرتے ہیں، اور آخرت کی آسانیوں کو مد نظر رکھ کر دنیا کی مشکلوں کو برداشت کرتے ہیں۔ جب رات چھا جاتی ہیں تو وہ اپنے رب کے دربار میں حاضر ہو کر گریہ وزاری میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ کی خشیت سے ان کے آنسو بہہ جاتے ہیں، اور اللہ کے خوف سے ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنا دن اس حال میں گزارتے ہیں کہ وہ بردباری اور تقوی کا پیکر معلوم ہوتے ہیں۔ وہ اپنے حالات کو یوں چھپا کر رکھتے ہیں کہ ان کی عفت کی بنا پر دیکھنے والا انہیں مالدار خیال کرتا ہے۔ اللہ کی خشیت نے ان کا یہ حال کر دیا کہ آپ انہیں مریض خیال کریں گے، حالانکہ وہ مریض نہیں ہیں، بلکہ جہنم کے خوف نے انہیں بیمار کر دیا ہے۔ وہ لوگ حلال چیزوں سے بھی اتنی بے رغبتی برتتے ہیں جتنا تم حرام چیزوں سے بھی نہیں کرتے۔ جتنا تم اپنی آنکھوں سے اپنی دنیا کو دیکھتے ہو، وہ اس سے زیادہ اپنے دل کی آنکھ سے اپنے دین پر نگاہ رکھتے ہیں۔ ان کو اپنی نیکیوں پر سزا ملنے کا اتنا ڈر ہوتا ہے جتنا تمہیں اپنے گناہوں پر بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، یہ لوگ اللہ کی جماعت ہیں، اور اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ اے ابن آدم، اپنی دنیا کو آخرت کے بدلے بیچ دے، تجھے دونوں کا نفع حاصل ہوگا۔ اگر تو نے آخرت کو دنیا کے بدلے بیچا تو تجھے دونوں کا نقصان ہوگا۔ اے ابن آدم، جب تم لوگوں کو خیر کے اعمال میں مصروف دیکھو تو اس میں ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور جب لوگوں کو بدی کا شکار دیکھو تو ان پر رشک نہ کرو۔ اے ابن آدم، یاد رکھ، جب سے تیری ماں نے تجھے پیدا کیا ہے اس وقت سے تو اپنی عمر کم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو دیکھے اور سوچے، سوچنے کے بعد عبرت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر بھی رحم کرے جو دیکھے اور صبر کرے۔ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں لیکن صبر نہیں کرتے۔ مومن وہ نہیں جو دین کو اپنی رائے سے حاصل کرے، بلکہ مومن تو وہ ہے جو دین کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل کرے۔
یعنی دین کے حصول کے لیے انہی ذرائع کو استعمال کریں جو اللہ تعالی نے مقرر کیے ہیں۔ اے ابن آدم، ایمان سجنے سنورنے اور اظہار خواہش کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان تو وہ ہے جو دل میں بیٹھا ہو اور عمل اس کی تصدیق کرے۔ اہل جنت کا جنت میں داخلہ اور اہل جہنم کا جہنم میں ان کے اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ ہر جماعت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت یا دوزخ میں رہنا محض ان کی نیت پر مبنی ہوگا، کیونکہ اہل جنت کی نیت یہ تھی کہ اگر وہ ہمیشہ دنیا میں رہتے تو اطاعت کرتے، اور اہل دوزخ کی نیت یہ تھی کہ اگر زندہ رہتے تو ہمیشہ کفر اور شرک کرتے۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ جب تم دوسروں کا دکھ مٹانے لگو گے تو تمہارا درد اللہ مٹا دے گا۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے، جہالت نہیں مانتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فرصت کے اوقات بادل کی طرح جلدی گزر جاتے ہیں۔ تمہیں ایک نیک کام کرنے کا بھی موقع ملے تو اسے غنیمت سمجھو، ورنہ ندامت حاصل ہوگی۔ اگر آپ حق پر ہیں تو چلا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ حق پر نہیں ہیں تو چلا کر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت ڈھونڈنا خود فریبی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک عقل مند سے پوچھا گیا کہ غصہ کیا ہے؟ جواب ملا، دوسروں کی غلطی کی سزا خود کو دینا۔ جھوٹ بولنا آسان ہے، چھپانا مشکل ہے۔ سچ بولنا آسان ہے، سننا مشکل ہے۔ نفرت کرنا آسان ہے، جھیلنا مشکل ہے۔ انسان کہلانا آسان ہے، بننا مشکل ہے۔ منافق لوگوں سے سنبھل کر رہیں، یہ پہلے تو آپ سے رو رو کر دکھ پوچھیں گے، پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا کہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ اس وقت وہ مجبور ہو اور تم غلط فہمی میں ایک اچھا دوست کھو بیٹھو۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جب تم اس کی نافرمانی کرنے کے لیے اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہو تو وہی تمہارے لیے ہوا بھی بھیجتا ہے دروازے کے نیچے سے، تاکہ تم سانس لے سکو۔ لوگوں میں افضل شخص کی پہچان عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صاف دل، زبان کا سچا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، زبان کے سچے کو تو ہم سمجھتے ہیں، صاف دل کون ہے؟ آپ نے فرمایا، پرہیزگار صاف دل، جس میں کوئی گناہ نہ ہو، نہ بغاوت ہو، نہ کوئی کینہ اور نہ حسد۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں، مگر خدا کے بدلے کوئی دوسرا خدا نہیں مل سکتا۔ تم شیطان کے مقابلے میں جنگ کے لیے صف بناؤ اور اس کی مخالفت کے ذریعے اس پر غلبہ پاؤ، تاکہ تمہارے نفوس پاک ہو جائیں اور خدا کے نزدیک تمہارے درجات بلند ہو جائیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دعا ایک پرندہ ہے اور درود اس کے پر ہے۔ حق یہ ہے کہ دل میں اسی کو رکھو جس نے دل بنایا ہے۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لیں کہ آج ہی سے آپ کے حالات بہتر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کے دلوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے عمدہ گفتگو سیکھی،
تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ اس کی فرض عبادات قبول فرمائیں گے نہ نفل۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ایک جاہل اور غافل اللہ کے ذکر سے اور دعا مانگنے کی توفیق سے محروم رہتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، لامحدود آرزوئیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ جس انسان میں کوئی ذاتی صفت نہیں ہوتی، وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتا جو برداشت کرنے کا فن جانتا ہو۔ مسلمان کون ہے؟ جو تنہائی کا مسلمان ہے۔ آپ اور آپ کا اللہ جب آمنے سامنے ہو تو آپ مسلمان ہو جاتے ہو۔ معاشرے میں مسلمان ہونا آسان ہے، لیکن تنہائی کا مسلمان ہونا مشکل ہوتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب حق سے آشنائی ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز ہیچ نظر آنے لگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنے نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنی حالت کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ جاہل کی بات کو برداشت کرنا عقل کا صدقہ ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے دل، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ ہر انسان کو کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کی خواہش اس کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ انسان کا نفس خود ظالم ہے، اس لیے وہ فطری طور پر ظالم کی حمایت کرتا ہے۔ ہاں، اگر انسان اپنے نفس کا سر قلم کر دے تو وہ ظالم اور مظلوم میں امتیاز کر سکتا ہے۔ نفس ایک کتا ہے اور کتے کی عادت ہے کہ غریب اور کمزور پہ حملہ کرتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جاہل اگرچہ تجھ سے ہمدردی ظاہر کرے لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے بالآخر تجھے تکلیف ہی دے گا۔ تیرا نفس خونخوار شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جسے تو اندھے پن میں فریب خوردہ ہو کر اور گائے سمجھ کر پال رہا ہے۔ انا کو مارے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ دانا مٹی میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ زبان کا بولا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ اللہ اپنی زمین کا وارث اپنے صالح بندوں کو ہی بنائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ گناہ گار تو شاید مانگ لے معافی، حساب پارساؤں کا مشکل ہوگا۔ ہر خوشی کے پیچھے درد، جد و جہد اور مصیبت ہوتی ہے۔ جو بیج اپنے چھلکے کو اترنے نہ دے وہ کبھی ایک پھلدار درخت نہیں بن سکتا۔ کیوں پیتے ہیں لوگ شراب کسی کے غم میں اقبال، جھوٹے یار کی خاطر سچے خدا کو ناراض کرتے ہیں۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے۔ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ وہ اللہ سب جانتا ہے، دلوں کے حال بھی، خیالوں کے راز بھی۔ ہزاروں سوچیں الجھا دیتی ہیں مگر ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے سب۔ غلط صحیح کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دو، تم انسان ہو انسانیت پر زور دو۔ مجھے سنتے بہت لوگ ہیں یا رب، لیکن مجھے تیرے سوا سمجھتا کوئی نہیں۔ دعا الفاظ کا نہیں کیفیت کا نام ہے۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ نیک عمل وہ ہے جس پر لوگوں سے تعریف کی امید نہ رکھی جائے۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ زندگی کی جنگ لڑنے کے لیے مسکراہٹ بہترین ہتھیار ہے۔ یہ الفاظ کتنا حوصلہ دیتے ہیں نا، جو بھی ہوا اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی۔
عین ممکن ہے تمہارا صبر تمہیں اس مقام تک لے جائے جہاں تم صرف سوچو اور تمہیں نواز دیا جائے، اور سکون اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے اللہ جانتا ہے۔ کوئی لاکھ پاکیزگی کا دعویٰ کر لے، مگر سچ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عیب سے پاک نہیں، بس وہی دل کے حال جانتا ہے، اور اس کے سوا کسی کو بھی تمہارے لیے جنت یا دوزخ کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے ایسے بے لوث لوگ بھی دیکھے ہیں جنہیں اپنے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا، وہ بس دوسروں کی زندگی عذاب بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ جو تمہیں نصیحت کرے اسے خود سے دور نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ حسن سلوک کا جواب حسن سلوک سے دے، بلکہ کمال یہ ہے کہ اس کے رشتہ دار چاہیں اس سے بدسلوکی کریں مگر وہ پھر بھی ان سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ تم رشتہ داروں کے حقوق پوری طرح ادا کرو، خواہ وہ تم سے بدسلوکی سے پیش آئیں۔ مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اسے جنت سے کم قیمت میں نہ بیچنا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تجھ پر کوئی ایسا حال آ جائے جو تیرے بس سے باہر ہو تو صبر کر اور اللہ تعالی کی طرف سے کشادگی کا انتظار کر۔ لوگوں کی اصلیت برے وقت کے پردے میں چھپی ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ شخص گناہگار ہے جس کو لوگوں کی برائی کے لیے وقت ملے۔ آپ نے فرمایا، اگر تو گناہ پر آمادہ ہے تو کوئی ایسا مقام تلاش کر جہاں اللہ نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بھلائی کو 4 چیزوں میں جمع پایا، نوافل کے ذریعے خدا سے محبت کے اظہار میں، اللہ کے احکام پر صبر میں، خدا کی مقرر کردہ تقدیر پر راضی ہو رہنے میں، اللہ کی نگاہ سے حیا کرنے میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر پکارنے والا یہ پکارے کہ جنت میں صرف ایک ہی شخص داخل ہوگا تو مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا، اور اگر کوئی یہ صدا لگائے کہ دوزخ میں ایک ہی شخص جائے گا تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں، اور یہی مومن بندے کا ڈر اور امید کے درمیان کا مقام ہے۔ آپ نے فرمایا، صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی اور باادب پیش کرو، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا ہی قبولیت کا نشان ہے۔ جو کسی تنگ دست کو مہلت دے یا بالکل معاف کر دے، اللہ عز و جل اس کا آسان حساب لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے گا۔ لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور گھونٹ پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو نرم مزاج، نرم طبیعت اور نرمی سے بات کرنے والا ہو۔ آپ نے فرمایا، میں ان 3 لوگوں کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اور جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں۔
ایمان تمہارے دلوں میں اسی طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ تعالی سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان تازہ رکھے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ انہیں عمل یا زبان پر نہ لائیں۔ اللہ فرماتا ہے، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ دو چیزیں آپ کی شخصیت کو بیان کرتی ہیں، پہلا آپ کا صبر جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا، دوسرا آپ کا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ غلط سے غلط انسان کے لیے بھی اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے۔ تنقید اور تلخی چاہے کتنی ہی حق پر کیوں نہ ہو، وہ اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دوغلا ہے، ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے۔ بندہ اپنے دل کے تابع ہوتا ہے، جیسا اس کا دل ویسے اس کے عمل۔ ذکر کے تیر غفلت کے پردوں کو چھلنی کر دیتے ہیں۔ کسی بھولے بھٹکے کو راہ بتلانا انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ اندھیرا ہر چیز کو ڈھانپ لیتا ہے، عقل کو بھی ڈھانپ لیتا ہے۔ اندھیرے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ہم اکثر انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنی محرومیوں کا مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ خوبصورتی آنکھوں کو متاثر کر سکتی ہے، لیکن شخصیت سیدھے دل پر قبضہ جما لیتی ہے۔ زندگی سے کبھی پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ بندگی سے ہمیں مطلب، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانیں۔ سمندر عشق کی گہرائی کو نہ ناپ، تصور میں یار کو رکھ اور ڈوبتا جا۔ ہم اپنے مالک کے کرشموں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے، اس جیسا کوئی نہیں۔ بہت آزماتا ہے، آخری حد تک لے جاتا ہے، اور پھر ایک لمحے میں ایسا کچھ کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف کیا تھی۔ اگر اللہ تعالی راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں، لیکن اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں۔ سمجھانے والے تو بہت ملیں گے تجھے، لیکن سمجھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ سے محبت اور انسان سے محبت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ انسان سے محبت آپ کی سب سے بڑی کمزوری اور اللہ سے محبت سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ نفاست پسندی اور صفائی پسند ہونے کے لیے مہنگی چیزوں کی نہیں بلکہ نفیس طبیعت اور مزاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ سہمی ہوئی ہے جھوپڑی بارش کے خوف سے، محلوں کی آرزو ہے کہ برسات تیز ہو۔ قبر وہ خالی مکان ہے جو صرف اچھے اعمال سے ہی آباد ہو سکتا ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے
روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اس کی مخلوق کی مدد کیا کرو۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ جب خدا کی مصلحتیں سمجھ میں آ جائیں تو دل ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اپنے خدا پر چھوڑ دو۔ آپ نماز اور قرآن کے ذکر کی طرف کبھی خود نہیں جاتے، آپ کو چن لیا جاتا ہے۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔